بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم جو ہمارے طرف متوجہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکام ہر آن ہر گھڑی وہ ہماری طرف متوجہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے بجا لانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم کسی مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، لیکن ہمیں حکمت اور مصلحت کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے تو حکم سمجھ کے بجا لانا چاہیے۔ جس طرح بیع تجارت کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا، تو کفار کے استفسار پہ ڈائریکٹ بول دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ سن 2020 ہے اور رات کو ذی الحجہ کا چاند مبارک ماشاءاللہ دیکھا گیا، اور آج یکم ذی الحجہ بھی ہے۔ تو اس ذی الحجہ مہینہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو کہ قربانی کا ہے، وہ ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ ہمارے اور آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اب یہ قربانی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، تو مستشرقین، ملحدین اور زنادقہ اس میں بھی شکوک اور شبہات کرتے ہیں کہ ارے تم جانوروں کی نسل کشی کر رہے ہو، یا تم جو ہے پیسوں کا ضیاع کر رہے ہو، ہر گلی میں ہر جگہ تم جانوروں کو ذبح کر رہے ہو اور اس کے خون کو پانی کی طرح بہا رہے ہو۔ اگر ان لوگوں کی بات ہم سن کے مان لیتے اور مان لے بفرض محال و تقدیر، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو یہی لوگ بھی مقتدی سمجھتے ہیں اور پوری امت کے مقتدی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے امیر اور مالدار لوگوں کو قربانی کا حکم دیا۔ قربانی کے ایام میں چاہیے تو یہ تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خیرات کا حکم دیتے کہ غریبوں کے اوپر آپ مال بانٹو، ان کو کھانے کے لیے دے دو، اور جانور کا خون بہانے سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل وہ قربانی کا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے بعد ہمیشہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور کتاب الاضاحی کے اندر باب الدلیل ان الاضاحی سنہ، اور رقم الحدیث وہ 1507 ہے، کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال اقامت کی اور ہر سال قربانی کرتے رہے، یضحی، قربانی کرتے رہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہی دائمی عمل رہا کہ ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھ لیں،
تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دنوں میں قربانی کے ایام میں صدقہ اور خیرات سے افضل قربانی کرنی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، وہ بھی ترمذی شریف میں ہے، باب فضل الاضحیہ کے اندر، اور کہ وہ فرماتی ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن کسی بھی آدمی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں احب، پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل یہی ہے، یہی افضل ہے، یہاں اللہ کے ہاں محمود ہے اور مقبول ہے۔ اور اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے دارقطنی کے اندر، تو وہاں پہ افضل کا لفظ آیا ہے، من نحیرۃ فی یوم العید، عید کے دن قربانی سے بڑھ کر آدمی اگر کوئی چاندی وغیرہ خرچ کرے، یعنی چاندی خرچ کی جائے اللہ کی راہ میں، تو نحیرہ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز افضل نہیں ہے۔ دارقطنی، سنن دارقطنی، کتاب الاشربہ، باب الصید والذبائح والاطعمہ وغیر ذالک، اور 43 نمبر رقم الحدیث ہے۔ چنانچہ آج کل جو مستشرقین یہ دعوت دے رہے ہیں ان تمام دلائل حوالوں اور ان نیک اور پاک حضرات کی زندگی اور حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے، کوئی آدمی یہ دعوت دیتا ہے جس طرح مستشرقین، ملحدین اور زنادقہ ہے کہ قربانی کے پیسوں کو غریب لوگوں پہ تقسیم کر دو، تو یہ کافی نہیں ہے، اس سے قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی شعائر اسلام میں سے ایک شعار ہے قربانی، اور اس سے شعار اسلام کا ترک کرنا لازم آتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسل کشی ہے، یہ جانوروں کی نسل کشی نہیں ہے، جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل بھی بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کی راہ میں تم کچھ خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی خزانے غیب سے تمہیں اس کا بدل عطا فرماتے ہیں، بدل دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں یا آخرت میں عطا فرماتے ہیں، یا دنیا آخرت دونوں میں اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ لیتے ہیں پانی، جامع مسجد صفدر، ہم نے وہاں پہ ایک ساتھی نے بور کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس خیرات کو اور صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے، تو اور ایک اور ساتھی نے 2.5 kV کا جنریٹر بھی دیا ہوا ہے، تو اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی، تو ہم چلاتے ہیں اس کو پانی باقاعدہ، ہم پانی چلا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، اور انشاءاللہ اتوار کے دن چھت کی بھرائی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پیچھے خزانے سے اور پانی دے رہا ہے، اور پانی دے رہا ہے، اس کو خرچ مت کرو تو بور بند ہو جاتا ہے، نہ دینے سے پیچھے والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، دینے سے اللہ تعالیٰ اور عطا کرتے ہیں۔ یہ جانوروں کا چارہ ہے، تم کاٹتے ہو، جانوروں کو دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، جب کاٹو گے نہیں تو پیچھے سے اور نہیں آئے گا۔ اسی طرح جانوروں کو اللہ کی راہ میں یا قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بڑھا دیتے ہیں، فَهُوَ يُخْلِفُ، اس کا باقاعدہ مشاہدہ ہے، لیکن جس کی آنکھیں ہو یہ باقاعدہ مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں اس کا۔ اور جہاں پہ جس طرح انڈیا دیکھ لے، انہوں نے گائے کے ذبح کرنے کو منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نسل کو کم کر دیا وہاں پہ۔
اچھا، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم رفائی کام میں حصہ نہ لو، لیکن قربانی کے دنوں میں ہم کہتے ہیں کہ ان پیسوں کو آپ رفاہی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ رفاہی کاموں میں آپ حصہ لو، یہ قربانی کے ایام کے علاوہ کافی دن ہے، پورا سال ہے، رفاہی کام میں حصہ لو۔ اچھا، ان مستشرقین کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو لوگ پیسوں کو اڑاتے ہیں، فضول خرچی کرتے، رسومات، شادی بیاہ میں اربوں کربوں روپے ضائع کرتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا سدباب کرتے ہیں۔ یہ کڑے ہو گئے، قربانی جو شاعر اسلام میں سے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ زنادقہ کی علامت ہے۔ جس طرح ایک آدمی کڑا ہو گیا ہے اور وہ یہی کام کرتا ہے، لوگوں کو آج کل قربانی سے منع کر رہا ہے کہ اس سے وبا کرونا بڑھ جائے گی۔ اس اوپیس کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ، آج سن 2020 میں وفاق المدارس نے لاکھوں طلباء، بچوں اور بچیوں کے امتحان کا سلسلہ کر دکھایا، ڈسٹینس کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ، SOPs احتیاطی تدابیر کے ساتھ، جس کو ملک خداداد پاکستان کے اچھے لوگوں نے اور سربراہان نے باقاعدہ اس کو خراج تحسین پیش کیا، اور باقاعدہ حکومت کے مقتدر اداروں کو کہا کہ آپ بھی انہی تدابیر کے ساتھ آپ تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیں، SOPs کے ساتھ۔ تو ان SOPs کے ساتھ قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا داڑھی میں یا سر کے بالوں میں جوئیں پڑ گئے تو آپ بال اکھیڑ دو، نہیں، آپ صفائی کر دو، دھویا کرو، نہایا کرو، صابن شیمپو استعمال کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بال اکھیڑ دو۔ تو مدارس میں، مساجد میں دیگر رفائی ادارے ہیں کہ انہوں نے اجتماعی قربانی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو ٹیلی فون سے، جہاں پہ آپ کا اعتماد ہے، ٹیلی فون کرو کہ حصہ پیسہ بھیج دو، حصہ مقرر کر دیا۔ ایسے ادارے ہیں جو آپ کے گھر تک بھی گوشت پہنچا دیتے ہیں۔ ایک نظر اپنے قربانی کو بھی دیکھ لو۔ تو وبا کی وجہ سے گھر میں بیٹھو تو گوشت آ جائے گا آپ کے گھر میں۔ تو یہاں پہ وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ قربانی کو روکنے کا اور زنادقہ اور ملحدین کے صف میں کھڑے ہو کے اپنا نام لکھ رہے ہو؟ آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قربانی ایک اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ تو اس طرح کرو کہ دیگر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، حج وغیرہ ہے، اس کے پیسے بھی غریبوں میں تقسیم کرو، تو تم نے دین کا کیا بنا دیا؟ یہ تو تم نے یہاں پر تو دین تعطل کا شکار ہو گیا۔ تو اسی طرح ملحدین یہ بھی اعتراض کرتے کہ بڑا یہ جو ذبح کرتے ایک دن میں، بڑے بے رحم لوگ ہیں، چھری پھیرتے ہیں، ان کے دل میں رحم نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جانوروں کا جو ذبح کرنا ہے یہ عام موت سے بھی زیادہ اسہل ہے، ایک آسان طریقہ ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر جانوروں کی موت کو، جو روح نکلتی ہے، اس کو دکھایا گیا۔ اس میں پہلے نمبر پہ ایک ببر شیر کو دکھایا گیا جو مرنے والا تھا اور اس کی روح نکل رہی تھی، وہ کیا چیخ رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اور کس تکلیف کے اندر مبتلا تھا۔ مجھ سے تو وہ چیز نہ دیکھی گئی، میں نے فوراً بند کر دی ویڈیو۔ پتہ نہیں اس کے بعد اور کون کون سے جانور تھے۔ یہ زیادہ اسہل طریقے، شریعت نے کہا کہ ان پہ رحم کرو ذبح کرتے ہوئے، یعنی چھری کو تیز کرو تاکہ ذبح کرنے میں دقت نہ ہو اور ان کی جلدی جان نکل جائے۔ یہ زیادہ آسان طریقہ ہے، اور انسان اور جانور میں فرق بھی ہے۔ انسان کے لیے یہ عمل نہیں ہے، اس کے لیے طبعی موت اچھا ہے، جانور کے لیے ذبح کرنا اچھا ہے جو حلال جانور ہے، اس لیے کہ انسان کا ابقاء افضل ہے، باقی رکھنا افضل ہے، جانور میں ابقاء نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان
وہ معظم مکرم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، کرمنا ہے، اور مسجود ملائک ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور دار و مدار جو انما الاعمال بالخواتیم ہے، خاتمے پہ ہے، تو یہاں اس کو تھوڑا سا چھوڑ دو انسان کو، ذبح والا فلسفہ آپ انسان کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، اچھا، اور قصاص میں کیا کرتے ہیں؟ انسان کو اس کے بدل میں جان سے مار ڈالتے قصاص کے اندر، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس لیے کہ یہ ظالم بن گیا، اس نے انسان کی جان جو اللہ کی امانت تھی اس کو ضائع کر دیا، تو اب یہ ظالم بن گیا، تو اس کا بقا باقی رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آسان طریقہ شریعت نے حکم دیا، تلوار سے اس کو ختم کر دو تاکہ جان جو ہے وہ جلدی نکل جائے۔ اور طبعی موت جانوروں کے لیے صحیح نہیں ہے، حلال جانوروں کے لیے، کیونکہ آپ نے اس کے گوشت کو کھانا ہے، اور جب وہ طبعی موت جانور مر جاتا ہے حلال، تو تمام اطباء اور ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں کہ اس میں سمیت، زہر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، تو یہ تو پھر کھانے کی چیز نہیں بنی، یہ تو زہر بن گیا، اس لیے ان کے زہر کو دفع کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ ذبح کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح کے جو اعتراضات ملحدین، مستشرقین اور زنادقہ کرتے ہیں، تو اصل میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے یا بے خبر ہے، یا انہوں نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ باقاعدہ یہ خود کو بھی اور لوگوں کو بھی اسلام کی تعلیمات سے بے خبر رکھنا چاہتے ہیں۔ قربانی کس لیے ہے؟ قربانی تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب انسان عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، غلام ہے، اس کو بجا لائے گا، اور اپنے عقلی گھوڑوں کو نہیں دوڑائے گا، سر تسلیم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ خم کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا بیٹے کے بارے میں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو فوراً اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے یہ قربانی، اور قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام، کتنی دعاؤں کے بعد بچہ ملا، اور بڑھاپے میں بچہ ملا، اللہ کا حکم ملتا ہے تو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اپنے بچے کی۔ تو یہ فلسفہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا ہے، تو وہ جھکانا ہے، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اور ان کا مطمع نظر جو اعتراض کرنے والے ہیں، تو ان کی نظر دنیا پہ ہے، ہماری نظر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر دنیا اور آخرت کے فوائد ہوتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ مثلا میں نے کچھ فوائد نوٹ کیے ہیں۔ اس قربانی کے لیے زمیندار لوگ نمبر 1 جانور پالتے ہیں، تو وہاں جانوروں میں ان کو دودھ بھی مل جاتا ہے، خود بھی پی لیتے ہیں، بیچ بھی دیتے ہیں، ایک قسم کا تجارت مارز وجود میں آ گیا۔ گوبر ملتا ہے تو وہ ایندھن کے طور پہ دیہاتوں میں استعمال کرتے ہیں، اور بہترین کھاد بھی ہے۔ اس کے علاوہ
ان کے لیے چارے کا بندوبست کرتے ہیں، بڑے رقبے میں وہاں پہ گھاس وغیرہ یا جو ان کے لیے چارہ ہوتا ہے اگا دیتے ہیں، پھر ان کے لیے بازار سے کھاد یوریا وغیرہ وہ خریدتے ہیں، اور اس یوریا کے پیچھے بڑی بڑی صنعتیں ہیں، اور ان صنعتوں کے اندر بڑے لوگ جو پاکستان کا بیشتر طبقہ وہ مزدور ہے، لیبر ہے، تو وہاں پہ اپنی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور مصنوعی چارہ بھی دکانوں کے اندر ملتا ہے، تو وہاں پہ دکانیں بھی آباد ہے، دکان میں مالک بھی بیٹھا ہوا ہے تو نوکر بھی ہے، ان کے گھر بھی چل رہے ہیں، پھر اس چارے کے پیچھے بھی صنعتیں ہیں، ان صنعتوں کے اندر بھی جس طرح سونا یوریا وغیرہ، صنعتوں کے اندر کتنے سینکڑوں ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں، ایک ایک بندے کے پیچھے 7 8 لوگ کھانے والے ہیں۔ خود جانوروں کی خریداری یہ بھی ایک کاروبار ہے، یہ ایک بزنس ہے، پھر ان جانوروں کے لیے ٹرانسپورٹیشن، چارے کے لیے ٹرانسپورٹیشن، اس کے اندر ڈرائیور ہوتے ہیں، لیبر ہوتے ہیں، ہیلپر ہوتے ہیں، تو گاڑی ہوتی ہے، کھاد کا بھی یہی سلسلہ ہے، جانوروں کو لانے لے جانے میں بھی ٹرانسپورٹیشن، پھر منڈیاں لگ جاتی ہے، اور منڈیوں میں چھوٹے بڑے اسٹال لگ جاتے ہیں، کیبین لگ جاتے ہیں، ریڑیاں والے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کا کاروبار بھی چلنے لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیبین اور ایک ریڑی کے پیچھے بھی ایک بڑا خاندان کھانے والا ہوتا ہے، اور ٹرانسپورٹیشن میں تیل بھی خرچ ہوتا ہے، تیل کے پیچھے بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا بزنس، تجارت، جو دبئی تک، سعودیہ تک اور یورپ تک وہ پھیلا ہوا ہے۔ پھر جانور خریدتے ہوئے آج کل تو کرونا ہے چلو، لیکن عام طور پہ سیر و سیاحت کا ایک سامان بھی ہوتا ہے، پھر جب جانور کو لاتے ہیں تو جانور کے رکھوالی کے لیے جو رفاہی ادارے ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، مساجد ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی مزدور لگتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی گھر ہوتا ہے، ان کی بھی دیہڑی لگ جاتی ہے، اور جانور ذبح کر لیتے ہیں تو قصائی ہوتے ہیں، ان کے بھی اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے، ان کی بھی دیہڑی لگ جاتی ہے، اور کھال جب نکالتے ہیں تو کھال کے لیے پیچھے ایک لیدر مارکیٹ ہے، مصنوعات، پاکستان کراچی میں اکثر لیدر فیکٹریاں ہیں، اور لیدر سامان اس میں بنتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کیا جاتے ہیں، وہاں پہ بہت ہزاروں کی تعداد میں مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں، اور لیدر کے بہت سارے مصنوعات وہ بنتے رہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اوجڑی میں سے وہ جو چھوٹا والا حصہ ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ میں نے دیکھا پچھلے سال کہ باقاعدہ اس کو خریدنے کے لیے اسپیشل پارٹیاں گھومتی ہے، تو میں نے ایک سے پوچھا اس کا کیا کرتے ہو؟ اوجڑی کا چھوٹا والا جو ہوتا ہے گول، اس کو نام بھی لیتے ہیں، تو بولا اس کو ہم چائنا بیچتے ہیں، پتہ نہیں چائنا والے اس سے کیا بناتے ہیں، تو وہ ایک الگ تجارت ہے چائنا والا۔ اچھا، سال بھر جو گوشت کھانے والے نہیں تھے تو ماشاءاللہ قربانی کی اس عظیم الشان عبادت کی وجہ سے وہ گوشت کے کھانے والے بن جاتے ہیں، تو اس سے معیشت، جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ معیشت کمزور ہوتی ہے، تو معیشت کمزور نہیں ہوتی، آپ اگر اس قربانی کے جانور کے پیسے کسی مزدور کو دے دو، چیزا وجد فتلاشا، وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، معیشت کو مضبوط کرو، اگر قربانی کرو گے تو آپ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر دو گے، مضبوط کر دو گے، تو اس سے مزدور طبقے کو سپورٹ مل جائے گا، اور سپورٹ مل جائے گا تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مہینے کی تنخواہ لیں گے، وہ مہینے کی تنخواہ 12 15 20 25 30 40 50 ہزار ان کی تنخواہیں پہنچ جاتی ہے اوور ٹائم کے ساتھ،
تو یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ قربانی کریں۔ قربانی نہ کرنے سے معیشت کمزور ہوتی ہے، اور قربانی کرنے سے پاکستان اور اسلامی ممالک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔